قومی دارالحکومت دہلی کے جامعہ نگر علاقے میں نذیر اکبر آبادی کے گھر کی تلاش کے موضوع پر انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز میں ایک مجلس گفتگو کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر چانکی پرساد شرما، معروف ادیب و نقاد حقانی القاسمی، پروفیسر دلیپ شاکیہ، خورشید حیات اور معروف صحافی سہیل وغیرہ نے اظہار خیال کیا۔ اس پروگرام میں علاقے کے معروف سیاسی، سماجی ادبا نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور نذیر اکبر آبادی کے موضوعات کو بغور نذیر کے گاؤں کی تلاش کا موضوع میرے خیال سے آپ نے رکھا ہے۔ تو نذیر کا جو گاؤں ہے، نذیر کی جو دنیا ہے، وہ وصل کی دنیا ہے، وہ فصل کی دنیا نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ مولانا روم کہاں بیٹھ کر جو سوچ رہے تھے، اور وہ جو سچائیاں ہیں، وہ حقیقت ہے کس طرح آج ہماری اس کتنی صدیاں گزر جائیں، اور جب ہم نہیں رہیں گے، آنے والی نسلیں اور ہزاروں نسلیں جب بیت جائیں گی، تب بھی یہ جو شعر ہے یہ ہمارے لیے روشنی دکھاتا رہے گا۔ اور ہر وقت اگر انسان کو انسان رہنا ہے تو اسے اس پر عمل کرنا ہوگا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ تو میں تو عرض کر دوں کہ یہ ڈگری اور پروفیسری اور کتاب چھپنا اور شائع ہونا، یہ سب ایک چیزیں سب الگ ہیں۔ یہ کوئی بہت دائمی چیز میں ان کو نہیں مانتا۔ دائمی چیز تو محبت ہے، اخلاق ہے۔ اسے امیر خسرو یہ فرماتے ہیں، کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست، ہر رگتن تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی می کند، بت پرستی می کند، آری آری می کند، بخلق مارا کار نیست۔ یہ مجھے دیش ہے، یہ ملک ہے جہاں حضرت امیر خسرو یہ فرما رہے ہیں، اور جو حضرت امیر خسرو فرما رہے ہیں اس کو ہم جیتا جاگتا ہوا نذیر کی نظموں میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیسے جو ہے کلچرل میموری کو اکٹھا کر دیں گے؟ جہاں حضرت امیر خسرو، اگر میں اور عام لفظوں میں کہوں تو ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ کافر عشق مسلمانی والا درکار نیست، تو چیزوں کو کمپوزٹ کوئی لغت کا لفظ نہیں ہے، اس کو بہت گہرے میں، بہت ڈیپس میں جا کر ہم کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ اور دیکھیے اختلاف کی باتیں بہت بتائی جاتی ہیں، ہمیں اختلاط کی باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ بھوجن کھانے پینے میں اختلاط، لباس میں اختلاط، تو کہاں اختلاط نہیں ہے؟ وہ میں کتاب جو ابھی آپ نے فرمایا ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر، میں نے 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے جب پبلیکیشن ڈویژن کو یہ کتاب کی، میری آنکھیں کھل گئی کہ اگر نذیر جیسا شاعر زندہ نہیں رہا تو شاعری کی زندگی پر بھی اس کا منفی اثر پڑے گا، یہ شاعری کی زندگی بھی معرض خطر میں آ سکتی ہے۔ نذیر نظم کا وہ پورا آدمی ہے جس کے بغیر نظم یا شاعری کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بھیڑ کا ایک ایسا شاعر جو اپنی حقیقی پہچان اور جداگانہ شناخت رکھتا ہے۔ بھیڑ میں اس کی شناخت گم نہیں ہوئی ہے، بلکہ بھیڑ نے ہی اسے ایک مضبوط اور مستحکم شناخت عطا کی ہے۔ نذیر اس فقیر کی دعا تھے جس نے ان کے والد محمد فاروق، جو عظیم آباد کی سرکار میں ملازم تھے، ان سے یہ کہا تھا کہ یہ بچہ نہ صرف زندہ رہے گا بلکہ اس کی خوشبو دور دور تک پہنچے گی۔ آج اس مجلس گفتگو میں نذیر کی اس خوشبو کو میں اپنے وجود میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ جدید IOS سینٹر فار آرٹس اینڈ کلچر کے چیئرمین ڈاکٹر محمد منظور عالم اور کنوینر انجم نعیم صاحب کو نذیر پر اس مجلس کے انعقاد کے لیے دل سے مبارکباد، شکریہ۔ جب یہ موضوع ہمارے سامنے آیا تو ہمیں لگا کہ شاید واقعی گاؤں ہی کی تلاش کی جا رہی ہوگی، اس گاؤں کی جس گاؤں میں ہم لوگ پیدا ہوئے اور جس گاؤں کی دھول اور مٹی میں پل بڑھ کر جمع ہوئے، جس کے بارے میں اجمل سلطان پوری نے کہا ہے، میرا ہندوستان
न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान में उसको ढूंढ रहा हूँ। और उसमें एक शेर था कि वो मेरा बचपन मेरा, तो मुझे लगा शायद उसी गांव की तलाश है, लेकिन अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये मानवीय गांव है जिसकी तलाश की आज बहुत ज़रूरत है। हालांकि उस गांव की भी बहुत ज़रूरत है जहां कच्ची सड़कें हों, धूल उड़ती हो, पानी जमा हो जाता हो, लोग पानी में से आते जाते हों, क्योंकि उन गाँव में अगर शहरी सहूलियात तो नहीं है, लेकिन लोगों के दिल